أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدر پہ رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نشانیاں دی واضح قسم کی، جیسے یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى باذن اللہ، وایدناہ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے ہم نے اس کی تاکید کی۔ روح القدس قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور روح القدس کا جو ترجمہ ہے وہ ایک مقدس روح سے کیا جاتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی ایسی بات آئے، رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئے کہ جو تمہارے خواہش کے مطابق نہ ہو، تو تم تکبر کرو گے اور تم میرے نبیوں کو جھٹلاؤ گے اور ان کو قتل کرو گے۔ تو بہرحال یہ ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اور وہ ایک بہانہ بناتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ پردے ہیں۔ اسے دو طرح کے مفسرین نے معنی مراد لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شیخی مارتے تھے، یعنی شیخی مارتے، وہ لوگوں سے کہتے تھے، مسلمانوں سے، کہ ہمارے جو دل ہے ان کے اوپر اللہ نے ایسے پردے رکھے ہیں کہ ان پردوں کی وجہ سے باطل قسم کی باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اس وجہ سے ہم اپنی کتاب پر، اپنے نبی پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے علاوہ تم جو کچھ بھی ہمیں کہو گے وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا، کہ ہمارے دلوں کے اوپر پہرا اللہ نے ڈال رکھا ہے، اور وہ پردہ رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے غلط اور باطل قسم کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں آتی۔ تو یا تو یہ تھا کہ جو ان کا اپنا گمان تھا اور اس طرح کہتے تھے، اور یا پھر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، اب ہم حق بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کو مسلمانوں کو گویا وہ مایوس کرانا چاہتے تھے اپنے سے، کہ تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو، ہمیں دعوت اور ترغیب نہ دو، بلکہ ہمیں اپنی حالت پر چھوڑ دو، ہمارے دلوں کے اوپر پردے لگ چکے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پردے مردے کچھ نہیں ہے، اللہ پاک نے لعنت کی ان کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بتحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دی۔ وقفینا، اور ہم نے پیدر پہ بھیجے، من بعد ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل نبیوں کو، رسولوں کو، وآتینا، اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو البینات، واضح نشانیاں۔ واضح نشانیوں سے مراد کہ وہ یعنی ابرص کے بیمار کو ٹھیک کرتے تھے، اور اسی طرح جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرتے اللہ کے حکم سے، اور گھروں میں کیا پکایا ہوا ہے، کیا آگے وقت کے لیے رکھا ہے، وہ سب بتاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندے مٹی کے بنا لیتے، اس میں پھونک مارتے، اور اس کی وجہ سے ان میں روح اللہ پاک ڈال دیتے۔ یہ سب اللہ کے ہم امر سے کرتے تھے۔ تو یہ واضح قسم کی نشانیت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تائید کی تھی روح القدس کے ذریعے سے، یعنی ایک مقدس روح حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ افکلما، پھر کیا مصیبت ہے، افکلما کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول ایک پیغمبر، بما لاتا ہوا اس چیز کو لے کر کہ جو تمہیں ناپسند ہے، لاتا ہوا کہ جو پسند نہیں کرتا، انفسکم اس کو تمہاری نفس، تمہاری جانیں، تمہارے دل اس کو قبول نہیں کرتے، اس کو پسند نہیں کرتے، استکبرتم تو پھر تم تکبر کرتے ہو، ففریقاً کذبتم پس تم نے ایک فریق کو، ہمارے نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون اور ہماری نبیوں کی ایک جماعت کو تم، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔
تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وقالو، اور وہ کہتے تھے، قلوبنا غلف، ان کے ہمارے دلوں پر پردے ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم، اور جب آیا ان کے پاس کتاب، ان کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، یعنی قرآن پاک ان کے پاس آیا، مصدق ان کی جو تصدیق کرنے والا تھا، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، یعنی جو کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی، اور وہ کتاب ایسی تھی کہ وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی بھی کہ جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی۔ وکانوا من قبل، اور یہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، کہ فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے کفر کیا۔ پہلے یہ اللہ سے فتح مانگتے تھے کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں فتح نصیب فرما، اور قرآن کو اور نبی آخر الزمان کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو وہ اللہ کے سامنے واسطہ بنا کر پیش کرتے تھے، ان کے توسل سے، کہ اللہ نبی آخر الزمان کی وجہ سے، ان کی واسطے سے، اور اس پر جو کتاب نازل ہوگی اس کے واسطے سے ہمیں فتح نصیب فرمائے ان کافروں پر۔ تو گویا وہ اس کو حق پر سمجھتے تھے، تب بھی تو اس طرح باتیں کرتے تھے۔ فلما جاءہم، پس جب ان کے پاس آیا، ما عرفو، کہ جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا، اچھی طرح جانتے تھے، کفروا بہ، اس پر، اس کا انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ کی کافروں پر، اللہ کی لعنت کافروں پر ہو، یعنی کافر لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں۔ تو ان کے پاس وہ چیز آئی کہ جس کی نشانیاں خود ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور اس کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، ان یکفروا، کہ وہ کفر کر لے، بما انزل اللہ، اس چیز کی، اس کتاب کی کہ جس کو اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اتارا ہے، بغیاً، ضد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ پاک اتارتے ہیں، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، یعنی قرآن پاک میں سے یا نبوت میں سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ اللہ پاک اس وقت اتار رہے تھے کہ اللہ پاک نازل کر رہے ہیں اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، اس پر کہ جس کو چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندے میں سے، اپنے بندوں میں سے، یعنی اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ کے علم میں تھا کہ جس پر اپنے بندوں میں سے نازل کرنا تھا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس پر ان کو غصہ آتا تھا، ان کو جلن تھی، اور غصے کا سبب یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی نشانیاں ان کی کتاب موجود تھی، ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ اس وجہ سے یہ ایک یہودی کا مشہور قصہ ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، کہ بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا جان، یہ جو آدمی آیا ہے اس کی یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل حق اور سچ نبی ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ پھر تم اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہودی ان سے کہتا ہے اپنے بیٹے سے، لأننا نحسدہ، اس لیے کہ ہم ان سے حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ تو نہیں، اس سے پہلے اس کے بیٹے نے جب ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ نبی نہ ہو کہ جس کے بارے میں تم نے نشانیاں پڑھی تھی اور تورات میں، اور جو جن کے بارے میں تمہیں علم ہے، تو اس پر وہ یہودی اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اشک کفی کا ولا اشک کفی ہے، کہ مجھے آپ کے بارے میں تو شک ہے کہ آپ میرے حقیقی بیٹے ہو یا نہیں ہو، لیکن ان کے بارے میں مجھے شک نہیں ہے، یہ واقعی وہی نبی ہیں کہ جس کے تذکرے ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ پھر ان کی بات کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس پر ان کے والد نے کہا تھا، لأننا نحسدہ، اس لیے کہ ہمیں ان سے حسد ہے، حسد کی وجہ سے ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور کہا کہ کننا نریدہ فی ولد اسحاق، ہم ان کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں چاہتے تھے، ولکنہ ولد فی ولد اسماعیل، لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فباءوا بغضب علی غضب، اعلیٰ غضب، فرمایا کہ وہ لوٹے غصے پر غصے کو لے کر، فباءوا، پس وہ لوٹے، واپس ہوئے، بغضب علی غضب، ایک غضب کے اوپر دوسرے غضب کو، یعنی ان کو ایک غضب تو یہ بھی ملا کہ انہوں نے اپنی کتاب پر بھی، قرآن پر عمل نہیں کیا، اور قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کر سکے، اس لیے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن پر عمل کرو،
اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کی بات کو مان لو، تو گویا انہوں نے ہمارے قرآن پر عمل نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو ایسا ہوا کہ اپنے قرآن پر، اپنی کتاب پر، ان کی تورات پر بھی ان کو عمل نصیب نہیں ہوا۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ لوٹے ایک غضب کے اوپر دوسرے غضب کو لے کر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، ذلت والا عذاب۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذلت کا عذاب، ہر عذاب ذلت کا نہیں ہوتا، جو ذلت والا عذاب ہوتا ہے وہ کافروں کے لیے ہے، اور جو گناہگار ایمان والے ہوں گے ان کے لیے عذاب تو ہوگا، لیکن وہ عذاب تطہیر والا ہوگا کہ ان کی صفائی ہو جائے، ستھرائی ہو جائے، جنت میں جانے کے مستحق ہو جائے، باقی تذلیل نہیں ہوگی، ان کی ذلت ان کو رسوا نہیں کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ کی جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے تم اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی تورات پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ یعنی اس کتاب کے علاوہ کہ جو ان پر نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ سب کی انکار کرتے ہیں، سب کا کفر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حال یہ ہے کہ وہ دوسری جو کتابیں ہیں وہ حق ہے، یعنی اس کتاب کے علاوہ کی دوسری کتابیں بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، قرآن پاک بھی حق ہے۔ مصدق لما معہم، اور یہ جو دوسری کتاب ہے یعنی اللہ کا کلام قرآن پاک، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے تورات کی۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے فلم تقتلون انبیاء اللہ، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے تم کیوں ان کو قتل کرتے رہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی میں ایمان والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور بتحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیوں کو لے کر، ید بیضاء کو لے کر اور عصا کو لے کر اور مختلف قسم کی نشانیوں کو لے کر تمہارے پاس آئے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم اس کے باوجود تم نے بچڑے کو بنایا معبود، من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کی بھی تم نے نہیں مانی، کہ اب تم بہانے کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تم کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہیں، بس اسی کو مضبوط پکڑتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے اس وقت تو تم ان کی اور واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تم نے تو اس وقت بھی بچڑے کو معبود بنا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ تو گویا یہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے، اور اس کے علاوہ بھی تم نے اپنے نبیوں کو بہت ساروں کو قتل بھی کیا اور بہت ساروں کی تکذیب بھی کی، اور جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیل سے متعلق، یہودیوں سے متعلق اللہ جل جلالہ نے کچھ باتیں کی ہیں، آگے بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی اللہ جل جلالہ حضرت یعنی بنو اسرائیل سے، یا جن کو ہم یعنی یہود کہیں، ان سے مخاطب ہو کر اللہ پاک ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔